السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں الومینیٹ فرینڈ زون۔ دوستو، ازدگل سے پہلے پاکستان میں ابن عربی کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے تھے، مگر اب ہر بچہ جوان ابن عربی سے واقف ہے۔ مگر ابن عربی کے کچھ علمی نظریات و عقائد ایسے ہیں جن سے علماء کو اختلاف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انہی اختلافی عقائد پر علماء کرام کا نقطہ نظر آپ تک پہنچائیں گے۔ محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ، محی الدین ابن عربی وہ ہیں جن کو ہمارے پرانے حلقوں میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا شیخ۔ بڑے غیر معمولی اثرات ہیں ان کی کتابیں ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کی شرح لکھی گئی ہیں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے، اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے، وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی میں اگر وہ چیزیں بھی یہاں پیش کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی، دیکھ لیجئے، اس کو موجود ہے میری کتاب میں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آیت ہے نا قرآن مجید میں، اسی سے آپ استدلال کر رہے ہیں، یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی آیت جو سورہ احزاب میں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے، یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مہر کر دی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے، سیل آف دی پروفٹس ہے، یہی مانتے ہیں نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط سمجھا آپ لوگوں نے۔ یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔ یعنی نبوت آ سکتی ہے، نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے، نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اب وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا، اس میں کوئی ترمیم، تغیر، اضافہ، کمی بیشی نہیں کر سکتا، نبی آ جائے گا۔ آپ کے سامنے جناب ابن عربی کی وہ مکمل عبارت پیش کریں گے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس عبارت کا پس منظر اور پیش منظر عرض کریں گے۔ ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت ہم ان کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کے حوالے سے آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے فإنہ لا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان عیسیٰ نبی، کہ عیسیٰ نبی ہیں، ورسول، اور اللہ کے رسول ہیں، وانہ لا خلاف انہ ینزل فی آخر الزمان حکما، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، مقسطا عدلا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، بشرعنا، ہماری ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لا بشرع آخر، کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، ولا بشرعہ الذی تعبد اللہ بہ بنی اسرائیل، اور نہ ہی اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے جس شریعت کے مطابق وہ بنو اسرائیل میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری بات جو ابن عربی نے کی، یہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے۔ لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے، البرہان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دی ہے، ایک اپنے ہمارے کامن دوست ہیں ان کے تھرو، کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے، فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو محدثین نے جھوٹی حدیثیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، موضوع روایتیں، ضعیف تو کثرت کے ساتھ ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لادا، لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا، یہ ابن عربی نے معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی،
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کمالات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے. اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑھے تو وہ تو ظاہر پریشان ہو جائے گا کہ یار ختم نبوت پھر کیا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں. یہ تمہید ہے ایک رزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی. پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں. بالکل یہاں تک رزلٹ ٹھیک ہے. لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی 2 لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لیے بنا رہے ہیں. نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرہان کتاب میں لکھی, نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لیے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے. میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسن ظن قائم رہتا ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک کتاب فصوص الحکم الفتوحات المکیہ اور ان کے شیخ ابن عربی کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں, تو ان کتابوں کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں تھوڑا سا واضح فرما دیجیے. جیسے میرے بھائی نے یہ سوال کیا اس سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے لیے اثر تو مجھے ملنا چاہیے. مسجد میں نا جمعہ کی نماز کے بعد میں اثر تک بیٹھتا ہوں, اس کے علاوہ گھر پر بھی مل سکتے ہیں تو تفصیل سے پھر بات ہوگی, کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں, لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھ دیا اور اس زمانے میں تو بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی لوگوں نے کر دیا, افکار صوفیہ وغیرہ. تو ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں نئی ایسی باتیں بیٹھ گئیں, اور یہ جدید لوگوں نے نہیں. میں اس بارے میں سمجھتا ہوں امام ابن تیمیہ نے بھی زیادتی سے کام لیا, ایسی باتیں لکھ گئے جس کی وجہ سے عام جو ہے نا نیک عقیدے والے لوگ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ شیخ الاکبر بہت بڑا ملحد تھا, بے دین تھا, کافر تھا, اس کا اسلام سے کیا رابطہ. یہ باتیں غلط پھیل چکی ہیں. اب اس لیے جب میری زبان سے سنتے ہیں نا کہ شیخ اکبر کو میں اچھا کہتا ہوں ان کا غلط, تو ان پر تو بجلی گرتی ہے. شیخ اکبر کوئی کافر نہیں تھا, نہ اس نے کوئی غلط بات کہی, بہت بڑا موحد تھا, مگر اس کی توحید کو یہ لوگ نہیں سمجھے. اس لیے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں نا تو فتاوی جو ہے نا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کے تلمیذ نے مولانا صدیق صاحب نے مرتب کیا, اس کے شروع میں ہی سوال آتا ہے توحید کا. وہاں انہوں نے صوفیہ کی توحید کا جب ذکر کیا, توحید افعالی, صفاتی اور ذاتی اور ساری چیزیں بیان کی ہے, تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا جس سے انہوں نے کہا نہ کہا کرو کافر. اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی, نادانوں وہاں تک نہیں پہنچے تو کیوں نیک لوگوں کا دامن جو ہے نا پھاڑتے ہو, ڈر جاؤ. تو ٹھیک ہے, ان کے شاگرد بعد نہیں آئے, انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا کہ میرے شیخ کا یہ خیال ہے, زیادہ ہم اہل حدیث ایسا نہیں سمجھتے. تو بے شک حاشیہ رائی کرتے رہے, خیال شیخ کے درست. اور اسی لیے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے ساتھ مولانا محمد بشیر ساسوانی کے ساتھ مناظرہ کیا. الحیات بعد المواد میں وہ سارے واقعات ہیں. میاں صاحب نے کہا کس طرح کافر بناتے ہو, اور اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, ہم ظاہریوں کے اہل حدیثوں کے, انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاض المرتاد. وہ کہتے ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ فصوص اور فتوحات کفر کی بھری ہوئی ہیں, مگر جب علم پختہ ہوا, خود پڑھنے کا موقع ملا اور ان کی بولی سمجھی کہ ان کی اصطلاحیں کیا, سمجھ آ گئی کہ ایک بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے رہے, نہیں سمجھ سکتے تو کس نے جج مقرر کیا کہ یہ ان کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرے, آرام سے بیٹھے. جس بات پر آپ لوگوں کو اعتراض آئے میں بتا دوں گا کہ وہ غریب کیا کہتا. آپ اگر کسی کی اصطلاح نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس پر اعتراض کریں. ہر فن کی اصطلاحیں, فقہ کی اپنی ہے, حدیث کی, جو وہ بولی نہیں جانتا, کبوتر بازوں کی اپنی بولی ہے, شطرنج بازوں کی, جو پاس بیٹھ جائے اگر وہ نہیں جانتا ان کی بولی, وہ نہیں سمجھے گا یہ کیا کرے. صوفیہ کی بھی اس طرح ہے. اللہ کے بندے, شیخ اکبر اور فتوحات میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا, میرے کتب خانے میں وہ پڑھتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں.